ریاست ہائے متحدہ کی سپریم کورٹ نے عارضی طور پر اسقاط حمل کی گولی کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے تجویز کرنے اور میل کے ذریعے مہلت میں ادویات تک رسائی کو محدود کرنے والی عدالتی پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جسٹس سیموئل لیٹو نے پیر کے روز ایک عبوری حکم جاری کیا ہے۔ جسٹس سیموئل لیٹو نے پیر کے روز ایک عبوری حکم جاری کیا جس میں نیو اورلینز میں قائم 5ویں یو ہفتے کے لیے موقوف کرتے ہوئے ایک پرانے وفاقی قاعدے کو دوبارہ نافذ کیا گیا، جس میں مائف پرستون حاصل کرنے کے لیے ذاتی طور پر کلینشین کے دورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار ہجوم پر چڑھا دی گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے اب خطرہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات پیش نہیں کی۔ ایمرجنسی سروسز نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا واقعہ قرار دیا۔ مقبول ویب سرور مینجمنٹ سافٹ ویئر سی پینل اور ویب ہوسٹ مینیجر کے بنانے والوں کی جانب سے صارفین کو اس کے سافٹ ویئر میں ایک اہم خامی سے آگاہ کرنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہیکرز اب بھی ہزاروں ویب سائٹ نشانہ بنا رہے ہیں جو کمزور سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں۔ پیر تک 5,50,000 سے زیادہ ممکنہ طور پر کمزور سرور سی پینل چلا رہے ہیں۔ پیر تک 5 لاکھ جو دنوں سے مستحکم ہے، ایک ایسی تعداد جو دنوں سے مستحکم ہے، اور اب تقریباً 2000 سی پینل واقعات سے سمجھوتہ ہونے کا امکان ہے جو جمعرات کو تقریباً 44,000 سے کم ہے۔ یہ اعداد و شمار شیڈو سرور کے ذریعہ شائع کیے گئے ہیں، ایک غیر منافع بخش تنظیم جو سائبر حملوں کے لیے انٹرنیٹ کو اسکین اور مانیٹر کرتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے بعد صوبے بھر کی ضلعی انتظامیہ نے پراپرٹی ویلیویشن ریٹس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس سے متعلق رگڑ کو کم کرنے سے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیر کو وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بتایا گیا کہ ملک میں جون کے تیسرے ہفتے تک POL مصنوعات کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ یہ معلومات ملک کے پیٹرولیم، آئل اور لبریکینٹس کے اسٹاک کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم کو دی گئی۔ جنوبی وزیرستان خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں اعظم ارسک بازار کے قریب سیکورٹی فورسز کی چوکی پر خودکش حملے کی کوشش کو پیر کی شام ناکام بنا دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری کوچ کا استعمال کرتے ہوئے آرمی پوسٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم پاک فوج کے جوانوں کی بروقت کارروائی سے گاڑی اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو گئی۔ نیو یارک سٹی کے سابق میئر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیرینہ چیمپئن روڈی گیولانی نمونیا سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور ان کے ترجمان کے مطابق آپ خود ہی سانس لے رہے ہیں۔ ایکس پر ایک بیان میں ترجمان ٹیڈ گڈمین نے کہا کہ گیولانی کو 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ایئر وے کی محدود بیماری تھی جس نے نمونیا سے لڑنے کی صلاحیت کو کم کر دیا۔ آسٹریا نے 3 روسی سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام لگا کر ملک بدر کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ بیٹ مینل ریسنگر نے کہا کہ سفارتکار جو پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سفارتی عمارتوں کی چھتوں پر نصب اینٹینا کے جنگل کا استعمال کرتے ہیں۔ برٹنی سپیئرز زیر اثر گاڑی چلانے کے شبہ میں اپنی گرفتاری کے بعد کم چارج میں جرم قبول کرنے پر راضی ہونے کے بعد جیل کے وقت سے بچیں گی۔ 44 سالہ کا وکیل پیرکو عدالت میں پیش ہوا اور اس نے منشیات یا الکحل میں شامل لاپرواہی سے گاڑی چلانے کا جرم قبول کیا۔ سپیئرز کو سماعت میں شرکت کی ضرورت نہیں تھی۔ مقامی حکام نے بتایا کہ پیر کی سہ پہر مشرقی جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار کے ہجوم پر چڑھ جانے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ میئر برکھارڈ جنگ نے کہا کہ مشتبہ مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام ابھی تک محرک کے بارے میں واضح نہیں ہیں۔ مقامی حکام نے پیر کو بتایا کہ مشرقی جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار کے متعدد افراد کو ٹکرانے کے بعد کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ لیپزگ کے فائر بریگیڈ کے سربراہ ایکسل شوہ کے مطابق 2 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے جبکہ 20 مزید متاثرہ ہوئے ہیں۔ گیم اسٹاپ نے ای کامرس کی بڑی کمپنی ای بے کو حاصل کرنے کے لیے 56 کی غیر منقولہ بولی لگائی، ایک کمپنی جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ ای بے نے پیر کو پیشکش کی تصدیق کی اور کہا کہ پیشکش موصول ہونے سے پہلے گیم اسٹاپ کے ساتھ کوئی بات چیت یا رسائی نہیں ہوئی۔ کیا پیشین گوئی کی منڈیوں کا عروج رک نہیں سکتا؟ پولی، مارکیٹ اور کالشی جیسی کمپنیاں عروج پر ہیں اور اسی طرح ان کے گرد تنازعات بھی ہیں۔ امریکی سینیٹرز پر ایسی سائٹس استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے
اور ایک امریکی فوجی پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا پر شرط لگانے پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پہلے سے ہماری حقیقت کو کیسے بدل رہا ہے؟ اس قسط میں نیپال اور بھارت کے درمیان طویل عرصے سے جاری سرحدی تنازع اس وقت بھڑک اٹھا جب نئی دہلی نے ایک متنازع ہمالیہ درے کے ذریعے مذہبی یاتریوں کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کھٹمنڈو کی وزارت خارجہ نے اتوار کو یاترا کو دوبارہ شروع کرنے پر نئی دہلی پر تنقید کرتے ہوئے بھارت کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ لیپولک درہ جو وہاں بیٹھتا ہے جہاں نیپال ہندوستان اور تبت سے ملتا ہے، نیپال نے 1816 کے سگولی کے معاہدے کی بنیاد پر دعوی کیا ہے جو اس نے اپنی مغربی سرحد کی وضاحت کے لیے ہندوستان کے برطانوی نوآبادیاتی حکمرانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایلون مسک بمقابلہ اوپن اے آئی ٹرائل گزشتہ ہفتے شروع ہونے سے 2 دن پہلے مسک نے ماڈل بنانے والے کے صدر اور شریک بانی گریگ بروک مین کو ٹیکسٹ کیا۔ مسک نے بروک مین کو مشورہ دیا کہ اوپن اے آئی اس معاملے کو حل کرے۔ بروک مین کے جواب میں دونوں فریقوں کو اپنے سوٹ چھوڑنے کی تجویز دینے کے بعد تبادلہ پٹری سے اتر گیا۔ مسک نے جواب دیا، اس ہفتے کے آخر تک آپ اور سام امریکہ میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والے آدمی ہوں گے۔ اگر آپ اصرار کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ بریڈ ٹیلر کا اے آئی اسٹارٹ اپ سیرا ٹائیگر گلوبل اور جیوی کی سربراہی میں 950 ملین فنڈنگ راؤنڈ اکٹھا کر رہا ہے۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا اس نے اپنی پوسٹ کو 15 بلین سے اوپر دھکیل دیا۔ اس اضافے سے سیرا کو کام کرنے کے لیے $1 سے زیادہ کا فائدہ ملتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اے آئی آج سے چلنے والے صارفین کے تجربات کے لیے عالمی معیار بننے کے لیے استعمال کرے گی۔ بہت سی اے آئی کمپنیوں کی طرح سیرا بھیڑ بھری مارکیٹ میں اپنی ترقی کے لیے ہوشیاری سے بہت متحرک رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی شروعات چند سال پہلے صرف 4 ڈیزائن پارٹنرز کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فارچون 50 کے 40 سے زیادہ صارفین ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پلیٹ فارم پر چلنے والے ایجنٹ اربوں بات چیت کو ہینڈل کر رہے ہیں، رہن کی مالی آمد سے لے کر انشورنس کے دعووں پر کارروائی کرنے، ریٹرن کا انتظام کرنے اور غیر منفاتی فنڈ ریزنگ مہم کو طاقت دینے تک۔ ہم اے آئی ڈومرز کو کب سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ یہ اوپن اے آئی کے غیر منافع بخش اے آئی کاروبار کو بند کرنے کی ایلون مسک کی کوشش کا ایک اہم ذیلی متن ہے۔ اس کے وکلاء کا استدلال ہے کہ تنظیم کو ایک خیراتی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس کی توجہ اے آئی کی حفاظت پر تھی اور منافع کے حصول میں اپنا راستہ کھو بیٹھی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ گوگل ڈیپ مائنڈ کے لیے عوامی جذبے والے کاؤنٹرویٹ کی ضرورت کے بارے میں تنظیم کے بانیوں کے پرانے ای میلز اور بیانات کا حوالہ دیتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ایران سے شروع ہونے والے ڈرون حملے کے بعد پیر کو متحدہ عرب امارات کے تیل کی صنعت کے ایک بڑے زون میں آگ بھڑک اٹھی جب خلیجی ریاست کی فوج نے اپنے پانیوں پر 3 ایرانی میزائلوں کو تباہ ہو گیا۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیموں کو ہیری ٹیموں کو فوری طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ فجیرہ میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا کہ حملے میں 3 ہندوستانی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ کیا پیشین گوئی کی منڈیوں کا عروج رک نہیں سکتا؟ پولی مارکیٹ اور کالشی جیسی کمپنیاں عروج پر ہیں اور اسی طرح ان کے گرد تنازعات بھی ہیں۔ ریاست متحدہ کے سینٹرز پر اب ایسی سائٹوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ایک امریکی فوجی پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا پر شرط لگانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ پہلے سے ہی ہماری حقیقت کو کیسے بدل رہا ہے؟ اس قسط میں پچھلے 3 سالوں سے سوڈان سے جنگ کے وقت کے مظالم اور سنگین انسانی بحرانوں کی خبریں سرخیوں میں آ رہی ہیں۔ اب سیٹلائٹ کی تصویریں ملک کے زراعت اور صنعتی شعبوں کو پہنچنے والے نقصان کی حد کو ظاہر کرتی ہیں۔ سینٹینل-2 سیٹلائٹ امیجری اور نارملائزڈ ورس ویجیٹیشن انڈیکس NDV کا استعمال کرتے ہوئے الجزیرہ کی ایک ڈیجیٹل تحقیقات وسطی ریاستوں گیزیرہ، سنار اور خرطوم میں سوڈان کے سب سے بڑے آبپاشی کے پروجیکٹس پر جنگ کے تباہ کے نقصان کو ظاہر کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس کا فضائی دفاع ایران سے میزائل حملوں اور آنے والے ڈرونز کے ساتھ مصروف ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے پیر کی سے پہر دیر گئے کہا کہ وہ ملک بھر میں بیلسٹک میزائلوں اور کروز میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ کے وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہشت گردی کے سب سے بڑے ریاستی اسپانسر کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ ایران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ کو آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں میں واشنگٹن کی مدد کرنی چاہیے۔ پیر کے روز ایران کے ساتھ چین کے تعلقات پر بیسنٹ کی 2 ٹوک تنقید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اگلے ہفتے بیجنگ کے
متوقع دورے سے قبل سامنے آئی ہے، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب شی جن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی کنٹینر بحری جہاز تسکا سے عملے کے 22 ارکان کو پاکستان منتقل کر دیا ہے، جسے اسلام آباد آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے دوران اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر بیان کرتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینکوم کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا کہ عملے کو وطن واپسی کے لیے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس منتقلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملاح کو ایرانی حکام کو واپس کر دیا جائے گا۔ اکاؤنٹ نامی ایک نئے پروجیکٹ نے تنظیموں اور تخلیق کاروں کے لیے مرکزی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، ایکس اور تھریڈز کے متبادل کے طور پر اپنی آن لائن کمیونٹیز بنانے کا ایک طریقہ شروع کیا ہے۔ یہ وہی بنیادی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے جو وکندریکرت سوشل میڈیا ایپ بلوسکی کو طاقت دیتی ہے، جس سے کمیونٹیز کو اپنے ہوم پیجز بنانے، نئے اراکین کے لیے سٹارٹر پیک بنانے اور فیڈز اور اعتدال پسند ٹولز کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی اجازت ملتی ہے۔ اکاؤنٹ کے پلیٹ فارم کا تعلق بلیکسکی سے ہے، ایک کمپنی جو آتے پروٹوکول کے ارد گرد اپنی وکندریکرت سوشل میڈیا ٹول کٹ بنا رہی ہے۔ آتے پروٹوکول کو بلوسکی کی ٹیم نے تیار کیا تھا اور اسے اور دیگر کھلی سماجی ایپ جیسے فلیشز، اسپارک، اسکائی لائٹ، سرف، اسٹریم پلیس، لیفلیٹ اور بہت کچھ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیر کو انتھروپک نے ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا جو انٹرپرائز ای خدمات کی تعیناتی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ بلیک اسٹون، ہیلمین اینڈ فریڈمین اور گولڈمین سیکس نئے منصوبے میں بانی شراکت دار ہوں گے، جسے وی سیز، ہیج فنڈز اور نجی ایکویٹی فرموں کے ایک گروپ کی حمایت حاصل ہے، بشمول اپولو گلوبل مینجمنٹ، جنرل اٹلانٹک، لینارڈ گرین اور سیکویا کیپیٹول۔ وال اسٹریٹ جرنل، جس نے سب سے پہلے شراکت کی خبریں شائع کی، رپورٹ کیا کہ نئے منصوبے کی قیمت 1.5 بلین ہے، جس میں انتھروپک، بلیک اسٹریڈمین سے ہر ایک 300 ملین کا وعدہ شامل ہے۔ پلوٹو سے آگے ایک چھوٹی سی غیر معروف دنیا کا ماحول دکھائی دیتا ہے۔ جاپانی ماہرین فلکیات نے پیر کے روز کہا کہ ہمارے کائناتی گھر کے پچھواڑے میں برفیلی اشیاء کے لیے کیا ممکن سمجھا جاتا تھا۔ اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو تقریباً 500 کلومیٹر چوڑی چٹان ہمارے نظام شمسی میں نیپچون کے بعد دوسری دنیا بن جائے گی، جو کہ خود پلوٹو کے بعد ایک ماحول کی میزبانی کرے گی۔ اسلام آباد، پی ٹی آئی نے پیر کے روز حکومت پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان کو ایک بے مثال معاشی اور گورننس بحران میں لے جا رہی ہے جس نے عام آدمی کو کچل دیا۔ ایک بیان میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ حکومت کی جانب سے استحکام کا دعویٰ 250 ملین پاکستانیوں کے ساتھ ظالمانہ مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی 4 اہم ریاستی انتخابات میں سے 2 جیتنے، اپنے اثر و رسوخ کو وسعت دینے اور اپنے کلیدی حریف کو اپنی تیسری مدت صدارت میں آدھے راستے پر کمزور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی مشرقی ریاست آسام میں مسلسل تیسری مدت کے لیے اقتدار میں واپسی کی توقع تھی اور وہ مغربی بنگال میں آگے تھی، پیر کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر گنتی کے رجحانات کی بنیاد پر۔ بنگلورو، انڈیا، اگست 2007 کی شدید گرمی میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کی قیادت میں ہندوستان کی حکومت ایک تاریخی جوہری معاہدے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے مستقبل پر پسینہ بہا رہی تھی۔ مجوزہ معاہدے کا مقصد جوہری ایندھن اور ٹیکنالوجی تک رسائی کو آسان بنانا ہے، جس کے بدلے میں ہندوستان کی سہولیات کی زیادہ بین الاقوامی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ مسئلہ، ہندوستان کے کمیونسٹ امریکہ کے بارے میں مشتبہ اس معاہدے کے مخالف تھے اور وہ ہندوستان کے کنگ میکر تھے۔